एक सदी में 100 रातें आती हैं, 100 रातें आती हैं, एक साल में एक रात है, तो एक सदी में 100 रातें आएंगी। पिछली 1400 सदियों में 1400 रातें आई हैं। इन 1400 रातों में कौन ऐसा शख्स था जिसने फैसला किया कि आज की रात मैंने वो अमल करना है जिससे अल्लाह राजी हो जाए? क्या पता किसी को खिजर मिला हो और खिजर अलैहिस्सलाम ने बताया हो कि आज की रात में ये अमल कर ले, और वो हम तक अमल नहीं पहुंचा। या किताबों में है या सीनों में है। किताबों में है तो या किताबें खत्म हो गई या मुझ तक किताब की रसाई नहीं है, और अगर सीनों में है तो वो सीने दफन हो गए। क्या खबर खुद मेरे हुजूर ने ख्वाब में आके उस बंदे को बताया हो कि ये अमल कर ले। खुद मेरे हुजूर ने आके बताया, ये वजीफा कर ले, ये तस्बीह कर ले, ये चीज पढ़ ले। हुजूर ने खुद फरमाया, मुझे तो खबर नहीं है। ना मालूम कोई उसको अपना तजर्बा ऐसा हुआ हो किसी अमल, ताकतवर अमल का, जो मुझ तक नहीं पहुंचा, मुझे उसकी खबर नहीं है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, फारूक आजम, उस्मान गनी, हैदर करार ने बताया, हजरत राबिया बसरिया ने बताया हो, ख्वाजा हसन बसरी ने बताया हो, और उसने किया और वो अमल कामयाब हो गया। और ऐसा कामयाब हुआ कि उसकी हर जरूरत पूरी हो गई, उसकी हर मुश्किल हल हो गई, उसकी हर नाकामी दूर हो गई। हमने पता क्या करना है? इन सारे वज़ाइफ को आज रात पढ़ना है। 1400 रातों के जितने वज़ाइफ हैं, 1400 रातों में लाखों करोड़ों लोगों ने जितनी तस्बीहां की, जितने आमाल किए, जितने वज़ाइफ किए, जितनी तस्बीहां और वज़ाइफ से अल्लाह को राजी किया, अल्लाह से अपने मन की जरूरतें, दिल की चाहतें, जज्बों की चाहतें पूरी कराई, ये सारी की सारी चीजें हमने अल्लाह से मनवानी हैं आज, और अल्लाह से सारी दुआएं मांगनी है, मांगनी है। क्यों? उनके पास वो इसमें आजम था जो कबूल हुआ, उनके पास वो दरूद था जो कबूल हुआ, वो जिक्र था जो कबूल हुआ, वो तस्बीह थी जो कबूल हुई, वो अमल था जो कबूल हुआ, कबूल हुआ। और कबूल के बाद कितनी किताबों और वाकयात और मुशाहदात में यह बात लिखी है कि मैंने शब बरात में ये अमल किया था और इसके अमल की वजह से मेरी बख्शिश हुई, या मैंने शब बरात में यह अमल किया था और उस अमल की वजह से अल्लाह ने अपना वादा मुझे किया है। मेरा अल्लाह कहता है कि मैं तेरी नस्लों को कभी फक्र नहीं दूंगा, फाका नहीं दूंगा, गुर्बत नहीं दूंगा, तंगदस्ती नहीं दूंगा। अल्लाह वादा कर लेता है, तेरी नस्लों को कभी फक्र, कभी फाका, कभी गुर्बत, कभी तंगदस्ती नहीं दूंगा। अल्लाह ने वादे कर लिए। रब सच्चा, आपका वादा सच्चा। अब वो अमल कैसे करें? सारे अमल कैसे करें? हदीस में आता है कि एक बंदा गया अल्लाह की बारगाह में, क़यामत के दिन जाएगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे तूने नेकी की, मेरा मोमिन बंदा, नेक मुत्तकी बंदा बना था, या अल्लाह तूने तौफीक नहीं दी थी। अल्लाह पाक फरमाते अगर तू नियत कर लेता मैं तुझे तौफीक दे देता। हम सारे उन अमल की नियत कर लें, या अल्लाह तेरा कोई वली, तेरा कोई दोस्त, तेरा कोई बुजुर्ग दुनिया के किसी कोने में, या अल्लाह वो जिन, वो जिन्नात, भाई इनको यही पकड़ लें, वो जिन्नात, वो जिन्नात, वो जिन्नात जो मेरी नजरों से ओझल हैं, मेरी नजरों से ओझल हैं, मैं नहीं देख सकता, और उन्हें कहीं से कोई अमल मिला था या आज वो मिला है और वो कर रहे हैं। कोई अल्लाह का दोस्त, कोई अल्लाह का वली, उन्हें कहीं से कोई नेक वजीफा, कोई तस्बीह, कोई जिक्र, कोई दुआ की कैफियत, कोई दुआ की जारी, कोई दुआ का विजदान मिला और उन्होंने किया, और उन्हें कायनात के राज मिले। अल्लाह मैं वो सारी के सारी नेकियां, सारी का सारा जिक्र, वो सारी की सारी तस्बीहां जो उन्होंने की थी, वो सब की करने की नियत करता। कर ली? कर ली? अब इस पे एक और बात सुनो। एक दफा एक दरवेश बैठे थे, एक अल्लाह के नेक बंदे बैठे थे, उन्होंने पूछा जितने भी उनके साथ बैठे थे,
सब बैठने वालों से पूछा, ये बताओ आप में से कौन है कि ये चाहता है क़यामत तक एक पल भी मेरा ऐसा ना गुजरे कि एक पल भी मैं अल्लाह की नाफरमानी, कमली वाली की नाफरमानी ना करूं। एक पल, एक लम्हा, एक लहजा, और क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर जाऊं तो मेरा कोई रजिस्टर, मेरा कोई खाता खताओं गुनाहों का नजर ही ना आए। सब खामोश, सन्नाटा। फरमाया मेरे पास एक राज है। तुम ऐसा करो, बैठे बैठे नियत कर लो कि या अल्लाह मौत तक जितने लम्हे हैं, मौत तक मेरी जितनी घड़ियां हैं, अल्लाह इन सब लम्हे, सब घड़ियों में और इन सब औकात में अल्लाह कोई पल ऐसा नहीं होगा कि मैं तुझे नाराज करूं, कोई लम्हा ऐसा नहीं होगा मैं नाफरमानी करूं। अल्लाह मैं आज के बाद अहद भी करता हूं, नियत भी करता हूं और वादा भी करता हूं। और मैं कि फरिश्तों को पता है, जो दाएं कंधे वाला फरिश्ता है, वो जब कोई नेकी की नियत करें तो लिख लेता है, बंदा चाहे करे या ना करे। और जो बाएं तरफ वाला फरिश्ता है वो खता करने के बाद भी नहीं लिखता कि तौबा का इंतजार करता है। ये उसकी करीमी है, ये उसकी करीमी। उठा दे इनको, उठा दे, किसी टेक में चले जाए। ये उनकी करीमी है, उस करीम की करीमी है। आज आपने फैसला कर लिया, वही नियत, हदीस वही सामने रखें कि मेरे बंदे तूने नियत की थी, अगर तू नियत कर लेता तो मैं तौफीक दे देता। हम सारी नियत कर लें कि अल्लाह आज तक जिंदगी के जितने दिन बाकी, जितने लम्हे बाकी, जितनी सातें, जितनी घड़ियां बाकी हैं, हम तुझे और तेरे हबीब को नाराज नहीं करेंगे। अल्लाह तेरे और तेरे हबीब की गुलामी में पल पल, लम्हा लम्हा हम गुजारेंगे इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है? नियत कर ली, पक्की नियत कर ली कि हर लम्हा, हर लहजा, हर पल, हर साथ, हर घड़ी तेरे और तेरे हबीब की गुलामी में जिंदगी गुजारे। ये नियत कर ली, और इस नियत को हर लम्हा अपने सामने रखे। अब जब इस नियत से काम हो गया तो फिर उस नियत से कैसे ना होगा। 1400 रातों का अमल, 1400 रातों में किन हस्तियों ने क्या क्या अमल किया, इसका एक आसान तरीका बताऊं। उन हस्तियों को कुछ हदिया दे के बहुत सारा हदिया ले लो, उनको दे दो, ले लो। एक बंदे को पता चला कि हारून रशीद बादशाह बहुत सखी है, बगदाद में है और बहुत नेक है। दूर कहीं गांव से उसके पास मीठे पानी का एक कुआं था। तो उसने कहा कि हारून के पास ये मीठा पानी कहां हो। उसने मटके में मीठे पानी का कुआं भरा। सफर करते करते करते, मंजिलें मारते मारते बगदाद पहुंचा। अब लोगों को कहे कि मैंने हारून को ये मीठे पानी का कुआं, मटका देना है। मटका रखा हुआ था उसमें। खैर बड़ी मुश्किल से बादशाह तक रसाई हुई। वो पानी जो है चलते चलते खुद बदबूदार हो गया था। बादशाह समझ गया। उसने कहा इसी मटके को अशरफियों, दिरहम और दीरान से भर दो और चलते चलते इसको दरियाए दजला के 3 घोंट पिलाते जाना। अब वो मटका भर दिया पानी दिरहम और दीनार से, और जब उसने दरियाए दजला का पानी पिया, मैं पी के आया हूं, वो तो बहुत मीठा, उससे ज्यादा मीठा। कहने लगे ओहो, मैं समझा था कि बादशाह के पास मीठा पानी नहीं होगा। बादशाह के पास तो मीठे पानी के समंदर और दरिया हैं। उनके पास हैं दुआओं के समंदर और दरिया। आप एक छोटा सा घड़ा मीठा पानी का उन्हें दे दें, फिर घड़ा भरवा लें। ठीक है? कैसे घड़े? 2 नफिल पढ़ के, हाजत के तस्बीहात पढ़ के, जिक्र पढ़ के, आज आमाल करके, तिलावत करके उन हस्तियों को हदिया दें। अल्लाह 1400 रातों में जितने तेरे नेक बंदों ने तुझे मनाया, तुझे राजी किया, कौन सा अमल किया मुझे खबर नहीं, पर तेरे नामे अमाल में और तेरे रिकॉर्ड में उसका रिकॉर्ड भी है, डाटा भी है, सब कुछ है, सब कुछ। तो अल्लाह मैं उनको हदिया देता हूं, उन हस्तियों को
اللہ انہوں نے جو دو قبولیت والی دعائیں مانگی تھیں میں ان کے مانگنے کی نیت کرتا ہوں، جو تو نے عطا کیا تھا میں اس کو ملنے کی نیت کرتا ہوں۔ پھر اللہ سے ایک بات کہیے گا، اللہ تیرے حبیب کا فرمان حدیث قدسی ہے، میرے بندے مجھ سے جو گمان رکھو گے میں ویسے ہی معاملہ کروں گا۔ میرے بندے مجھ سے جو گمان رکھو گے، جیسا گمان رکھو گے، جیسا گمان رکھو گے میں ویسے معاملہ کروں گا۔ اللہ ہم نے تجھ سے 1400 راتوں کا کمال اعمال اور وہ فضیلت اور برکتیں جو تو نے اپنے بندوں کو دی تھی، اے اللہ وہ ساری لینے کی نیت کرتے ہیں، اور ان بندوں کو جو تو نے نوازا تھا ہم نوازنے کی کہ وہ مجھے بھی نواز دے پوری امت کو، اس کی نیت کرتے ہیں۔ اللہ یہ ساری نیتیں کرتے ہیں، اور اب تو مہربانی کر وہ ساری نعمتیں، وہ ساری سعادتیں، وہ ساری خیریں اور وہ ساری برکتیں مجھے بھی عطا فرما اور پوری امت کو بھی عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما اور ساری دنیا کو عطا فرما۔ کتنی عجیب بات ہے، ایک چھوٹی سی نیت سے آپ نے 1400 راتوں کے بڑے بڑے عمل، اس میں اعظم، بڑی بڑی طاقتور دعائیں، بڑی حیرت انگیز کمالات، بڑی حیرت انگیز دنیا کی تاثیرات آپ نے حاصل کر لی۔ اس سے بڑی بات کیا بات ہے؟ اس سے بڑی کیا بات؟ 1400 راتوں کی تاثیر لے لے ایک نیت سے، اور ان کو تھوڑا سا ہدیہ دے دیا، ان کو تھوڑا سا ہدیہ دے دیا، اعمال کا ہدیہ دے دیا، نوافل کا ہدیہ دے دیا، تسبیح کا ہدیہ دے دیا، اذکار کا ہدیہ دے دیا، تلاوت کا ہدیہ دے دیا۔ ان کی ارواح خوش ہو گئی، اور پھر کیا کیا؟ روحیں دعائیں بھی کرتی ہیں۔ ان ارواح نے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ، ان ارواح نے دعا شروع کر دی کہ یا اللہ جو تو نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا کیا تھا، اے اللہ ان کو بھی عطا کر دے۔ یا اللہ تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے تو وہ انہیں بھی دے دے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کیوں؟ اللہ بندوں کی سفارش قبول کرتا ہے، اس لیے فرمایا حاجی 300 گھرانوں کی سفارش کرے گا، حافظ قرآن سفارش کرے گا، حاجی سفارش کرے گا، نیک ولی سفارش کرے گا۔ اللہ پاک بندوں کی سفارش بندوں کے حق میں یہاں تک تو قبول کرتے ہیں کہ جنازہ جا رہا تھا اور جاتے جنازے کو دیکھ کے کچھ لوگوں نے کہا اچھا آدمی ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا ہے اس کے پاس؟ یا اللہ یہ بندہ تو اچھا نہیں ہے ہمارے ریکارڈ میں، پر تیرے کچھ بندوں نے اچھا کہہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے حق میں صداقت اور سچائی تصدیق بس قبول کرتا ہوں، باقی میرے ذمہ ہے، جاؤ اس کو اچھوں میں شامل کر دو، اس کو اچھوں میں شامل کر دو، اس کو اچھوں میں شامل کر دو۔ ایک تو یہ عمل آج آپ نے ہم نے کرنا ہے، اپنے آپ کو فارغ نہیں کرنا، انشاءاللہ مدھانی چلانا شروع کرنی ہے، اور رات کے 2 بجے مکھن نکل کے آپ کی جھولی بھر جائے گی، ہے نا؟ یہیں آپ دعا کے بعد آپ نے مدھانی چلانی ہے، لسی بلونے کے لیے مدھانی چلا رہے ہیں، مدھانی چلا رہے ہیں، جیسے لسی کے لیے مدھانی نہیں ہوتی، اس کی رسیاں ایسے کھینچ رہے ہیں۔ تو پھر رات کے 2 بجے دعا ہوگی، اختتامی طاقتور دعا ہوگی، زبردست دعا ہوگی، اور اس وقت تک آپ بہت سارا ذخیرہ بنا چکے ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ ذخیرہ پیش کر کے اس کے وسیلے سے دعائیں کریں گے، اور جھولیاں بھر کے خود بھی، نسلوں کو بھی، امت کو بھی مالا مال کریں گے انشاءاللہ، خود بھی، نسلوں کو بھی، اور ساری امت کو بھی مالا مال کریں گے۔ ایک اور عمل ہے جس کو عمل کو ہم ہر سال کرتے ہیں، اور اس عمل میں آپ حضرات کی توجہ اس عمل میں کرتے ہیں، یہ بہت توجہ سے عمل آپ ضرور کیجئے گا۔ یہ جو عمل ہے نا، شیخ ابو الیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ، مجھے ان سے محبت تھی، ان کا مزار اچانک مجھے سمرقند میں ملا، اللہ کے ایک نیک بندے نے بتایا اس گلی میں شیخ ابو الیث کی مزار ہے، پھر گلیاں گزرتے آگے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ملتانی محلہ ہے، آپ کے انڈیا میں کوئی شہر ہے ملتان؟ میں کوئی پاکستان میں ہے، کہہ رہے یہ ملتانی محلہ ہے کہ تیمور جو ہے وہاں جب گیا تھا بادشاہ بن کے، تو ملتان سے نقاشی اور میناکاری اور خوبصورت پھول بنانے والے ماہرین وہاں سے لایا تھا،
اور یہ ملتانی محلہ ہے۔ پھر ان سے میں نے کہا میں بھی ملتان کی طرف سے آیا ہوں، بڑے خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اور اب میں نے ایک بچے کو کچھ پیسے دے دیے، پھر بچے پیچھے لگ گئے، پھر سارے پاکستانی بن گئے۔ ہڈیوں میں تو وہ چیز موجود ہے، حالانکہ ان کے بچوں میں ایسی نہیں ہے۔ وہ بچوں نے ہمیں خوار کیا، پیچھے لگے بچے۔ شیخ ابو الیاس سمرقندی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 7 بار پڑھے گا، ان کلمات کو کیا پڑھے گا؟ 7 بار پڑھے گا ان کلمات کو، حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ولایت کا تاجدار بنائیں گے اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے، آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے، کوہ لبنان کا کاغذ، وہ کاغذ کہاں ہے؟ جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، آپ ذرا چھوٹے سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا، اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں، دیکھیں الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں، حقیقت کو غور سے سنیں۔ یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا، یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے، کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتا ہے اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا، بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا، کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کا نبی پیارا ہوں، بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں، تو کچھ میرے ساتھ شفقت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا داؤد میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ، میرے بندوں کو میرے قریب کرو، تم میرے اور پیارے ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا پیارا بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو، غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے، دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے، جب غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے 3 چیزیں دلائے گی، ایک میرا دوست بنا دے گی، اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا، اتنا سارا تجھے ملے گا، یہ بندہ مالدار اور تونگر بن جائے گا۔ دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شانہ تجھے لوگوں میں عزت دیں گے، وقار دیں گے، شان و شوکت دیں گے اور ہر دل عزیز کر دیں گے۔ صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے، اپنی سوچ سے نکلا ہے، میری جنت ہو، میری قبر ہو، میری آخرت ہو، بس اور کوئی جائے نہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے۔ اب آپ میت کی دعا دیکھیں، اللہم اغفر لحینا، حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی، اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے، ومیتنا، جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے۔ میت سامنے پڑا ہے، پین سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی، پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو، پھر میتوں کے لیے، وشاہدنا جو موجود ہیں، وغائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں، وصغیرنا وہ چھوٹے ہیں، وکبیرنا وہ بڑے ہیں، وذکرنا وہ مذکر ہیں، وانثانا اے اللہ جو مؤنث ہیں۔ یہ دعا مانگ کے پھر کہتا ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ زندگی گزارنا تو کملی والے کی غلامی میں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے۔
جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چاہتا، ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، اور مجھ سے کہنے لگے اتنے آگے نکل گئے، وجہ؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا میں نے بتایا، بس تو نے چھپایا میں نے بتایا۔ کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے۔ اچھا، میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں چلتے چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورت والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ ہنس پڑا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہنے لگا ہاں ہے۔ میں نے کہا وہ بتا دو۔ بتاؤں گا، میں نے کہا بتا دو، فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی۔ اچھا، وہ پہلی بات وہ بھول گیا۔ میں نے کہا تو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں۔ باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورت والضحیٰ کا عمل بتاؤ، نہیں بتایا۔ میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے، میں سورت یہی والضحیٰ کا عمل، میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری۔ میں کہہ رہے پتا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا، تو چھپاتا ہے میں بتاتا۔ تو مدد اس کے مطابق آتی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق، اپنے بندے پسند ہیں، جو اپنے بندوں کو، اللہ کی بندوں کا راحت کو سوچتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے، اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے۔ ہو بھلا، کر بھلا، ہو بھلا، سو بھلے کا بھلا، بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا۔ اب یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب اس کے لفظوں پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، اب حالانکہ آپ نے لیے پڑھ رہا ہے، اے اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر دے۔ اللہم ارحم امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما، رحمت فرما، مغفرت فرما۔ اللہم اصلح امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اللہم استر، اے اللہ ان کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے۔ اے اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ پردے رکھ دے، پردے رکھ دے سب کے۔ اور اللہم اجبر، کیا فرمایا؟ اے اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں، گھر ٹوٹنے والے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے، یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے۔ اے اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے، سب دلوں کو۔ اللہم فرج، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے، رزق کی کشادگی، صحت کی کشادگی، برکت کی کشادگی، رشتوں کے لیے کشادگی، کاروبار کے لیے کشادگی، زندگی کے سفر کے لیے کشادگی۔ اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کر دے۔ اب آپ سوچیں، اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے لیے مانگا؟ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں، بالکل آسان راستہ۔ فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا، اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ احساس، درد، غم، اللہ کو یہ پسند ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے۔ اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں، ایک دفعہ بھی آپ نے لیے نہیں مانگا گیا اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر، اللہم فرج، اللہم منصر، اے اللہ سب کی مدد فرما، اللہم اغفر لے، اے اللہ سب کو معاف کر دے،
ایک چیز بھی اپنے لیے ہی نہیں مانگی، اپنے لیے نہیں مانگی۔ میں نے ایک دفعہ نا ایک جگہ حلوہ بانٹا، ایک گاؤں تھا، حلوہ پکایا، بہت سارا حلوہ پکایا، تو ایک بچی آئی، اس کے پاس طے تھا کہ ہر بندہ ایک برتن لائے گا، پلیٹ، تھالی، کٹوری، جو بھی چیز ہے۔ اس کے پاس بہت سارے برتن تھے اور شور کر رہی تھی، کوئی 10-12 سال، 8-10 سال کی تھی۔ وے پیرا میرے ویر دا بھی دے دے، وے پیرا میری اماں دا بھی دے دے، وے پیرا میرے ابے دا بھی دے دے، زور زور سے میری اماں کا دے دے، میرے ابے کا دے دے، میرے بھائی کا دے دے، میرے بھائی کا دے دے۔ اس بچی چھوٹی سی تھی، کوئی 8-10 سال کی ہوگی، اور بچیاں بھی تھیں، وہ بیچاری چپ کر کے تھالی لے کے جگہ لگی، اس سے پیچھے بھی لائن لگی ہوئی تھی، اس سے پیچھے بھی لائن تھی۔ اچھا میں حلوہ ڈال رہا تھا، دے رہا تھا، جب لے کے جان لگی، پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا، میں نے کہا تو نے اپنے لیے نہیں لیا، کہنے لگا میں ان کے ساتھ کھا لوں گی۔ حالانکہ طے تھا کہ ہر بندہ جو ہے ایک برتن لائے گا اور ایک برتن میں حلوہ دوں گا۔ اس کو میں نے کچھ 5-6 برتن دیے غالباً، اور وہ اٹھا نہیں سک رہی تھی، پتہ نہیں میرے دل میں کیوں آیا، میں نے کہا اپنے لیے نہیں لینا، کہ میں اسی میں سے کھا لوں گی۔ اور وہ گئی بچی، اور وہ گئی، مجھے احساس بعد میں ہوا جس نے دوسروں کا فکر کیا وہ زیادہ لے گیا خود۔